गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी तामिम बिल खैर। आज हम जिस सबक की रीडिंग करेंगे वो ड्रामे के उन्वान से दिया गया है और उसका नाम है मैदान जंग। लिखने वाले हैं आगा हशर काश्मीरी। पैदाइश 13 अप्रैल 1879 अमृतसर। वफ़ात 28 अप्रैल 1935 लाहौर। तसानीफ क़्वाब हस्ती रुस्तम व सोहराब, मुरीद अश्क, असीर हिर्स। हासिलात ताल्लुम। ये सबक पढ़कर तलबा नंबर 1 सुनकर बात कहानी मुकालमे के जुज़ियात को तरतीब से याद रख सकें और उसे दोहरा सकें। नंबर 2 किसी नसरी तहरीर पर इस्तेहसानी गुफ्तगू कर सकें। नंबर 3 दरसी किताब में शामिल इस्लाही, तारीख़ी, तमसीली, साइंसी और मज़ाहिया मज़ामीन का तक़ाबुली जायज़ा कर सकें। नंबर 4 अदबी कुतुब का मुताला करके किसी मतलूबा शख्सियत के हालात जमा कर सकें। नंबर 5 किसी फ़न पारे का मरकज़ी ख़याल बयान कर सकें, तशरीह कर सकें और अहम नुकात का खुलासा कर सकें। नंबर 6 तख्लीकी सतह की कोई तहरीर, डायरी, रपोर्टाज, इंशाइया, कहानी, अफसाना वगैरह का मुनासिब इंतखाब करके पेश कर सकें। सबक पढ़ना शुरू करती हूँ। मैदान जंग, बाब तीसरा, सीन छठा। ब्रैकेट में मंजर लिखा है। रुस्तम उदास चेहरे और गमगीन दिल के साथ मायूस निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा है। रुस्तम: परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहर व गज़ब को हकीर नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के सामने अपनी फ़ानी ताकत का गुरूर नहीं किया। फिर इस ज़िल्लत की शक्ल में तूने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा दी है। ओह दर्दमंदों की दवा और कमज़ोरों की ताकत। ए नाउम्मीदों की उम्मीद, मैंने कल सारी रात तेरे हुजूर में सजदाए नियाज के साथ आंसू बहाकर मदद के लिए इल्तिजा की है। अपने आजिज़ बंदे की इल्तिजा कबूल कर। इस बुढ़ापे में दुनिया के सामने मेरी शर्म रख और एक बार मेरी जवानी का ज़ोर व जोश मुझे वापस कर दे। ब्रैकेट में सोहराब का दाखिला। सोहराब: सुबह हो गई, मुमकिन है कि आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की शाम साबित हो। न जाने क्या सबब है कि इसकी मौत का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठती है। रुस्तम को देखकर: तू आ गया, जंग के नकारे की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई। रुस्तम: बहादुर अपना वादा नहीं भूलता, मैं आधी रात से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। सोहराब: शेर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने के लिए राज़ी नहीं होता। एक गैबी आवाज़ बार बार मुझे इस जंग से रोक रही है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं है तो जा, वापस जा और अपने एवज किसी ईरानी दिलेर को भेज दें। मैं तुझे ज़िंदगी और सलामती के साथ लौट जाने की इजाज़त देता हूँ। रुस्तम: कल की फतह पर गुरूर न कर, हर नया दिन इंसान के लिए नया इनकलाब लेकर आता है। तकदीर का पहिया हमेशा एक ही सिमत में नहीं घूमता। घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, मंगा कर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। ब्रैकेट में जंग शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद सोहराब हाथ रोक लेता है। ब्रैकेट बंद। सोहराब: आज मैं तुझ में नया जोश और नई कुव्वत देख रहा हूँ। जवां हिम्मत बूढ़े, मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम है। मैं तुझे तेरी इज्जत का वास्ता और तेरी बहादुरी की दुहाई देकर एक बार फिर तेरा नाम पूछता हूँ। जोर से नहीं, मिन्नत से, गुरूर से नहीं, आजिज़ी से। रुस्तम: तू मेरा नाम ही जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम है। सोहराब खुशी की घबराहट से: रुस्तम? रुस्तम: नहीं, सोहराब की मौत। सोहराब: अफसोस, तूने मेरे रहम की कदर न की। ब्रैकेट में दोबारा जंग होती है। रुस्तम सोहराब को गिराकर सीने पर चढ़ बैठता है। रुस्तम: बस इसी हिम्मत, इसी ताकत पे था इतना गुरूर। तू कोई शीशा न था, क्यों हो गया फिर चूर चूर। क्या हुआ जोरे जवानी, उठ अजल है घात में, देख ले अब किस कदर कुव्वत है बूढ़े हाथ में। सोहराब के सीने में खंजर भोंक देता है। सोहराब: आह ए आंखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार ना था,
کہاں ہو پیارے باپ، کہاں ہو؟ پیارے باپ کہاں ہو؟ آؤ آؤ کے مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔ رستم، کیا اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اب تیرے باپ کی محبت، اس کی دعا، اس کے آنسو، اس کی فریاد، کوئی تجھے دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ مرہم کہاں جو رکھ دے دل پاش پاش پر، آیا بھی وہ تو روئے گا بیٹے کی لاش پر۔ سہراب، بھاگ جا بھاگ جا، اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا۔ تو نے سام و نریمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے۔ تاریک جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کی تہ میں کہیں بھی جا کر چھپے، لیکن میرے باپ رستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ رستم چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ تو رستم کا بیٹا ہے؟ سہراب، ہاں۔ رستم، تیری ماں کا نام؟ سہراب، تہمینہ۔ رستم، تیرے اس دعوے کا ثبوت؟ سہراب، ثبوت میرے اس بازو پر بندھی ہوئی میرے باپ رستم کی نشانی۔ رستم، جھوٹ ہے، غلط ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے پاگل بنا کر اپنے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ سہراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مہرا دیکھتا ہے۔ وہی مہرا، وہی نشانی، سر پٹک کر کیا کیا، کیا کیا اندھے پاگل جلاد، یہ کیا کیا؟ شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا، لیکن تو انسان ہو کر حیوان سے بھی زیادہ خونی اور جہنم سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ خون میں ڈوبا ہے وہ جس سے مزہ جینے میں تھا، دل کے بدلے کیا کوئی پتھر تیرے سینے میں تھا؟ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے او ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ سہراب، فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں ہے، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ رستم، رو کر، اس دنیا میں رنج اور آنسو، رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا میرے لیے اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نے تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر ایک عیش اور اپنی دنیا کی ہر ایک خوشی تباہ کر دی۔ سہراب کے پاس زمین پر گر پڑتا ہے اور سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ سہراب، بابا، میرے بابا۔ رستم، ہائے میرے لال، تو نے الفت سے، نرمی سے، منت سے کتنی مرتبہ میرا نام پوچھا۔ اس محبت و عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر لوہے کے ٹکڑے میں بھی زبان پیدا ہو جاتی، پتھر بھی جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتا، لیکن اس دو روزہ دنیا کی جھوٹی شہرت اور اس فانی زندگی کے فانی غرور نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ سہراب، پیارے باپ، میری بدنصیب ماں سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ آہ! رستم کی گود سے زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رستم، یہ کیا میرے بچے، آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ کیا خفا ہو گئے؟ کیا ظالم کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے؟ میرے بچے یوں نہ جا مجھ کو تڑپتا چھوڑ کے، میرے دل، میرے جگر، میری کمر کو توڑ کے۔ ہائے کیا کیا آرزو تھی زندگانی میں تجھے، موت آئی پھولتی پھلتی جوانی میں تجھے۔ سہراب، ماں، خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم، اور بیٹا بولو بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ آہ! اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ موت، موت، تو میری تہمینہ کا بولتا کھیلتا ہوا کھلونا کہاں لے جا رہی ہے؟ دیکھ میری طرف دیکھ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج و تخت کی بھیک دی ہے، آج ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ پھینک دے جھولی میں تو میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو۔ سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا سے رخصت خدا مر جاتا ہے۔ رستم، آہ! جوانی کا چراغ آخری ہچکی لے کر بجھ گیا، بے رحم موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی۔ اب لاکھوں چاند، ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ آسمان ماتم کر، زمین چھاتی پیٹ، درختوں، پہاڑوں، ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جاؤ۔ آج ہی زندگی کی قیامت ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے۔ زندگی، دنیا، کہاں ہے زندگی، کہاں ہے دنیا؟ زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ دیوانوں کی طرح پکارتا ہے، سہراب، 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 غش کھا کر گر پڑتا ہے۔
ماخوذ از رستم و سہراب. فرہنگ اجل موت مرگ پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے پروردگار پرورش کرنے والا اللہ تعالی پھولتی پھلتی آباد خوشحال جلاد ظالم بے درد قاتل چراغ بجھانا نیست و نابود کرنا خوکار ظالم دہائی دے کر قسم دے کر سام ایک ایرانی پہلوان رستم کا دادا سجدہ ہائے نیاز وہ سجدے جن میں عاجزی اور محبت ہو یا کوئی حاجت اور خواہش ہو شرم رکھنا عزت بچانا کمر توڑنا مایوس کرنا گھات میں ہونا موقع تاکنا دشمن کو مارنے کے لیے چھپ کر بیٹھنا بھونک دینا کوئی نوکدار چیز جسم میں گھسانا گھونپ دینا لال بیٹا فرزند نریمان ایک ایرانی پہلوان رستم کا پردادا نیند ٹوٹ گئی آنکھ کھل گئی منت عاجزی خوشامد التجا موذی زہریلا ہلاک کرنے والا ایذا دینے والا مہرا ایک قسم کا پتھر. مشق. سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. الف رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ ب سہراب نے رستم کو کیا پیشکش کی اور رستم نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ ج یہ جاننے کے بعد سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے رستم کی کیا کیفیت ہوئی؟ د سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت کیوں نہیں چاہتا تھا؟ ہے سہراب کی موت پر رستم کے جذبات اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. سوال نمبر 2 ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. سجدہ ہائے نیاز قہر و غضب چراغ بجھانا موذی محبت و عاجزی گل شاداب. سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح بحوالے سیاق و سباق کیجیے. اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین. سوال نمبر 4 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. نمبر 1 رستم سہراب کا تھا الف چچا ب باپ جیم ماموں دال دادا. نمبر 2 سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا الف اس کا گاؤں ب اس کا قبیلہ جیم اس کا نام دال اس کی ذات. نمبر 3 رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا الف غلبہ ب مال غنیمت جیم جوانی کا زور دال جیون. نمبر 4 رستم اور سہراب کا تعلق ہے الف ایران سے ب ہندوستان سے جیم عرب سے دال افغانستان سے. نمبر 5 ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے الف نئی امید ب نئے لوگ جیم نیا موقع دال نیا انقلاب. سرگرمیاں طلبہ کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ کر جماعت میں اس ڈرامے کی کہانی اور اس کے بنیادی خیال پر اظہار رائے کریں گے. طلبہ اضافی مطالعے کے ذریعے آغا حشر کاشمیری کے حالات زندگی جمع کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں گے. ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ DRAO سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانے کے ہیں. ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے روبرو عملاً پیش کی جاتی ہے. بالفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کی جاتی ہے. برائے اساتذہ طلبہ کو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی سے آگاہ کیجیے. طلبہ کو ڈرامے کی معاشرتی اہمیت سے واقفیت دیجیے. ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.